Assalamu alaikum. Welcome to the lesson from HALQA-E-RUMI-O-IQBAL Urdu poetry. ملے ہیں ہم کو آبا سے جو موتی علم و حکمت کے، ہمارا فرض ہے پہنچائیں ان کو اگلی نسلوں تک. The pearls of knowledge and wisdom that we have acquired from our ancestors, it's our responsibility now to pass them on to our future generations. For this session, I've picked 4 verses from Armughan-e-Hijaz. This one is Ghazal 9 from Mulla Zada Sagam Lolabi Kashmiri ka Bayaz, the poetic collection of Mulla Zada Sagam Lolabi Kashmiri. Fairly simple message, but in a favorite topic of Iqbal. I'll recite the 4 verses first, give simple Urdu translation and simple English translation as I go along. Iqbal said, کھلا جب چمن میں کتب خانہ گل، نہ کام آیا ملا کو علم کتابی، اور سمجھتا ہے جو موت خواب لحد کو، نہاں اس کی تعمیر میں ہے خرابی. حیات است در آتش خود تبیدن، خوشاں دم کی نکتہ را بازیابی. اگر ذاتش دل شرار بگیری، تواں کرد زیر فلک آفتابی. The last 2 verses are in Persian, the first 2 are in Urdu. But there are other verses that I'm leaving out. Basically, the message is in these 4 verses, and for the limited time that are ado. کھلا جب چمن میں کتب خانہ گل، جب پھول کا کتب خانہ، یعنی کہ پھول جب باغ کے اندر کھل کے سامنے آیا، اس کا کتب خانہ اور اس کے اندر جو لکھا ہوا تھا وہ جب سامنے آیا، نہ کام آیا ملا کو علم کتابی. تو ایک لرنڈ آدمی کو، پڑھے لکھے آدمی کو کتاب کا علم جو تھا وہ اس حوالے سے کچھ کام نہ آیا. اس کتاب کے علم کے حوالے سے وہ اس کھلے ہوئے پھول کے اندر جو پیغام تھا وہ اس کو سمجھ نہ سکا. یہ جو فطرت کی چیز تھی، جو فطرت سے جس کا کیا کہتے ہیں نشو و نما ہوئی تھی، یا جس کا ظہور ہوا تھا، اس کے اندر جو قدرت اور جو فطرت پنہاں ہے وہ آپ کو کتابوں کے اندر نہیں ملے گی. وہ آپ کو کسی اور سورس سے، کسی اور ذریعے سے، کسی اور خزانے سے ملے گی. تو یہ ہے اس کے اندر اس کا مطلب. کہتے ہیں سمجھتا ہے جو موت خواب لحد کو، لحد قبر کو کہتے ہیں، خواب لحد قبر کے اندر سو جانے کو. تو جو سمجھتا ہے کہ قبر کے اندر جو بندہ لیٹ گیا یا سو گیا ہے اس پہ موت آ گئی ہے، نیا اس کی تعمیر میں ہے خرابی. ابھی اس انسان کو اس کی بناوٹ کے اندر خرابی ہے. وہ یہ نہیں پہچان رہا کہ یہ قبر کے اندر جو بندہ لیٹا ہے یہ موت نہیں ہے، یہ اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. حیات است در آتش خود نبی تپیدن، خوشاں دم کے یہ نکتہ را بازیابی. حیات است، حیات ہے، در آتش خود اپنی آگ کے اندر، تپیدن جل جانا. زندگی کہتے ہیں اپنی آگ کے اندر جل جانے کو. خوشاں دم، وہ انسان اچھا ہے، یعنی یہ کامیاب ہے کہ این نکتہ را بازیابی، جس کو یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا، جو اس نکتے کو سمجھ گیا وہی انسان جو ہے وہ کامیاب انسان ہے. اگر آتش دل شرار بگیری، اگر آتش دل، اگر دل کی اس آگ سے شرار بگیری، تو تھوڑا سی چنگاری بھی اگر پکڑ لے، تواں کرد زیر فلک آفتابی، تواں کر، تجھے وہ طاقتور بنا دے گی، تجھے وہ روشن کر دے گی، زیر فلک، آسمان کے نیچے، آفتابی اس فلک جو ہے، یہ جو آسمان ہے جس کے اوپر آفتاب ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ تمہیں اس زندگی کے اندر، جب تو اس آسمان کے نیچے چل پھر رہا ہے، اس وقت اس زندگی میں تجھے وہ تواں کر دے گی، تجھے روشن کر دے گی، تجھے طاقتور بنا دے گی. تو سمجھ جائے گا کہ تمہاری زندگی کا راز کیا ہے. اب اسی کو سمپل انگلش میں کہتے ہیں کھلا جب چمن میں کتب خانہ ہو. when the library of garden opened up because of blossoming of a flower, نہ کام آیا ملا کو علم کتابی. Then the learned person, the person with the religious knowledge, mulla is a common term used for a customary or a ordinary, a classic kind of a religious
leader who basically teaches others about religion and nature of life, but may have superficial knowledge. He says the ilm kitabi, whatever knowledge that he had acquired from the books, did not really come to his help, because he could not understand the natural process behind it. Iqbal at another place says कि खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर. If Allah subhanahu wa ta'ala gives you a heart that can understand nature, then you can start a conversation with the silence of the flowers. So in other words, you can really dive into the nature behind a blossoming flower and realize that there is a divine power and divine kind of a entity that is really giving appearance to this and is manifesting itself in many forms. So here, that's what he says. समझता है जो मौत क़ाबिल है हद को, the one who thinks that lying in the grave means you're dead, निहा उसकी तामीर में है खराबी. That person is not really aware of his life. There is something faulty in his being. और हयात असदर आतिश खुद अभी तबीद. He said the life actually is really burning in the fire that is within you. If you can burn with the fire that is in your heart within you, that is real life, if you can recognize it. खुशांदम के ये नुक्ता रबादियाबी. That person is lucky or successful who understand this particular secret, this particular point. That who has discovered this point, that person is really fortunate and lucky. अगर ज़ातश दिल शरारे बगेरी, if you can grasp a little bit of a fire from the fire that is burning in your heart, if you can pick up a little bit of flame from it, then this can really brighten your life, can make you strong as long as you live under the skies. So this is the message that Iqbal is giving. To connect with yourself, connect with your inner being, find a heart that is really active and connected to its maker. This way you will understand the nature around you, your universe, and you will be successful and happy in this life. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the wisdom and the vision to recognize ourselves, our potential, and live in this world to be true vicegerents and khalifas of Allah subhanahu wa ta'ala, our creator. Until we meet again, Allah Hafiz, Assalamu alaikum.